قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک میں نماز جنازہ کے فضائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ سابقہ 2 جمعوں میں ہم نے میت کے حقوق پر مسلسل بات چیت کی، غسل کا طریقہ، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، تدفین کرنے کا طریقہ، یہ تمام باتیں الحمدللہ سابقہ 2 جمعوں میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک میں نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، تاکہ اس اہم ترین کام کو ہم اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے کر سکیں، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، وہ لوگ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی اس کو بھی آج بیان کیا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ بد نصیب لوگ بھی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جاتی، اس کا بھی تفصیلی بیان آج جمعۃ المبارک میں آپ سن سکیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عقلیں اس کی مہربانیوں کی جو ہے وہ گنتی نہیں کر سکتی، اتنا مہربان ہے۔ بندہ ساری زندگی خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن وہ مہربان اللہ نماز جنازہ میں کسی کی شرکت کی وجہ سے اس کو بخش دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم اللہ ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مہربانیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ ہو، سوئیم تیجے کی فاتحہ خوانی ہو، یہ سارے سلسلے صرف اس کی رحمت کو آواز دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، مہربانی فرما دے، کرم فرما دے۔ اس کی مہربانی بڑی وسیع ہے اور اس کا کرم بڑا وسیع ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب بھی گھر سے چلیں کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو اس میں آپ کی بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، دوست ہو، خاندان کا ہو، محلے کا ہو، علاقے کا ہو، تو نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بخشا ہوا ہے تو اس کی جنازے پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ بھی نماز جنازہ میں آ جائے کہ جس کے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں، میت بھی بخشے جائے اور سب کی مغفرت ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہماری جو زندگی ہے ہم جانتے ہیں کہ قدم قدم پر خطاؤں سے بھری ہوئی ہے اور ہمارے معاملات بہت کمزور ہیں۔ ہم جس صدی میں پیدا ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ میرے دوستو جو ظاہر باطن میں پاک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم بھی بچے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں۔ تو نماز جنازہ رحمت خدا بندی کو پانے کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نماز جنازہ کی بدولت کتنی بڑی مہربانی کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت انس کی روایت سنیے۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب مرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ مر گیا اور اس حال میں مرا کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو فرمایا مرنے کے بعد، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد جو پہلا گفٹ اللہ اسے عطا کرتا ہے نا، بندہ مومن کی موت کے بعد جو پہلا تحفہ
رب اپنے بندہ مومن کو عطا کرتا ہے وہ ذرا سن لیں. مرنے کے بعد رب پہلا گفٹ کون سا عطا کرتا ہے؟ یہ نبی پاک کی زبانی جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو مرنے کے بعد یہ عطا کرتا ہے، اس سے فرماتا ہے کہ جس نے تیری میت کو اٹھایا اور جس نے تیرا جنازہ پڑھا ہم نے اس کی بخشش کر دی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ مہربان بندہ مومن کا نماز جنازہ پڑھنے کی بدولت نماز جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. لہذا جب بھی نماز جنازہ پڑھنے جائیں تو اس کے اندر یہ ارادہ کیا کریں کہ اللہ جل شانہ مہربانی کرے اور اگر یہ بخشا ہوا ہے تو میری بھی بخشش اللہ تعالیٰ کر دے. اسی طرح کے الفاظ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ان کے الفاظ کچھ مختلف ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن اللہ کی رضا میں فوت ہوا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے فوت ہوا، اللہ کو خوش کرتے ہوئے فوت ہوا، تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کو جو پہلا بدلہ رب کریم عطا کرتا ہے، جزا پہلی عطا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. نماز جنازہ اتنی اہم نیکی ہے، اس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی، یا پھر توجہ ہوتی ہے تو ہم شاید دکھلاوے کی نظر بھی بعض نیکیاں کر دیتے ہیں. تو اس میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ امیر کے ہاں فوتگی ہو جائے تو وہاں بڑا رش ہوتا ہے، اور غریب کے ہاں فوتگی ہو جائے تو پھر بندے نظر ہی نہیں آتے ہیں. یہ چیزیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ دکھلاوے کی نظر ہمارے اعمال ہیں. امیر کے ہاں کوئی مر جائے نا تو دور سے وہ ہاتھ کرتے ہیں، اور رکو رکو مولوی صاحب رکو، ممی آنا ہے ممی آنا ہے جی، ادو ایم این اے آ رہی ہے جی، ادو ایم پی آ رہی ہے، اور ناظم صاحب آ رہے ہیں جی، ادو جی ایس ایچ او آ رہی ہے، ایس پی آ رہی ہے جی، او فلانا مولوی بھی آ رہی ہے، فلانا پیر بھی آ رہی ہے، اور مفتی بھی ڈھکدا پی جاؤ بجا آدھا پی. امیر کی دولت کی وجہ سے لوگ زیادہ جنازہ پڑھنے جاتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر جنازے کی اہمیت ہے تو پھر غریب کا جنازے میں بھی بندہ دکان بند کر سکتا ہے نا. روزی امیر نے نہیں دینی ہوتی، یہ دل پہ لکھ لیں، روزی رب نے دینی ہے. اب جنازہ یہاں سے گزرا ہے تو ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم 5 منٹ کے لیے، چلو سارے نہیں جا سکتے تو ایک بندہ تو چلا جائے نا شرکت کرنے کے لیے. یار تم چلے جاؤ، پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے، اور یہ جنازہ پڑھ کے آ جاؤ. تو یہ جو سٹیٹس کی بیماری ہے ہمارے ہاں، مقصد یہ ہے کہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کے جو ہم پگھل جاتے ہیں، یہ نکال دیں اپنے اندر سے. کب تک یہ ہم غلامانہ زندگی گزاریں گے؟ کب تک تلوے کو جھاڑو دیں گے اور چاٹیں گے؟ نہیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں. رب نے ہمیں الحمدللہ بڑا باوقار پیدا فرمایا، اور باوقار زندہ رہیں اور باوقار ہی مریں. اور جو بندہ اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے، خدا کی قسم زندگی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، موت بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے امیر کا بھی جنازہ پڑھنا چاہیے بطور مسلمان. یہ نہیں کہ امیر کا جنازے میں جانا نہیں چاہیے. یہ بات اگر کوئی سمجھے تو وہ غلط ہے، اس کا ازالہ کر لیں یا اس کو اصلاح کر لیں. امیر کا بھی جنازہ پڑھنا چاہیے، وہ بھی ہمارے اوپر اسلامی حق ہے. لیکن غریب کو فراموش کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بعض جنازے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور وہ گمنام لوگوں کے جنازے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پہچانتا، ان کو رب تو جانتا ہے نا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مقام لکھا ہوتا ہے، مرتبہ لکھا ہوتا ہے. وہ ان کے جنازے میں رب اعلیٰ کے فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اور بڑی مخلوق آتی، غیبی مخلوق آتی ہے، اور یہ بات حدیثوں میں موجود ہے. لہٰذا
درویش صفت لوگوں کے جنازے تو چھوڑنے ہی نہیں چاہیے، اور جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ تو یار وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا اوتر نہ خاطر ہے، کوئی بھی اس کا نہیں ہے، تو جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا نا، تو اس جنازے میں جانا وہ رب تعالیٰ بڑیاں مہربانیاں فرماتا ہے کہ یہ میری وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جو جنازے میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، مجبوریوں کا ماحول جہاں نظر آئے وہاں ہمارا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت جہاں آپ کو نظر آئے کہ مجبور ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، اس کا جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر مر گیا ہے، کوئی وہاں پر نظام سنبھالنے والا نہیں ہوتا، ایسے بھی واقعات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر میرے دوستو، ہمارا 5 منٹ نکالنا ہماری آخرت سنوار سکتا ہے، زندگی سنوار سکتا ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام کی کئی حدیثیں حضرت انس سے روایت آپ کو سنائی، عبداللہ ابن عباس کی روایت سنائی، اور اسی الفاظ میں حضرت سلمان فارسی کی بھی حدیث موجود ہے جو انہوں نے روایت کی ہے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ سے بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنازہ جس کا پڑھا جائے اور وہ رب کے حضور مقبول ہو، تو مرتے ہی اس کی روح جب رب کے حضور پیش ہوتی ہے تو رب کائنات اس سے فرماتا ہے میرے بندے تو میرے لیے جیا تھا، آج تیرے جنازے میں جتنے لوگ آئے ہیں ہم نے سب سے پہلے ان کو بخش دیا ہے۔ اور حضرت بشر حافی کی بات سن لیجئے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی تھے نا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چوما تھا، اس کے اوپر گرد لگی ہوئی تھی، بار گلی میں پڑا تھا، چوم کے جو ہے خوشبو لگائی تھی، تو رب تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب توبہ کر گزرے، ساری زندگی یہ نیکی کے اندر رہے، برائی پھر انہوں نے کیا کرنی تھی، اللہ کی طرف سے ولایت عطا کر دی گئی، اور یہ نیک برگزیدہ بن کے رہے، یہاں تک کہ جوتے بھی یہ پیروں میں نہیں پہنا کرتے تھے۔ حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پیر والا، ننگے پیر رہنے والا۔ تو پھر جب ان کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ رب نے کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت بشر حافی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے بشر تم نے ہم سے محبت کی اور ہم نے تیری خاطر تیرے جنازے میں شامل ہونے والے ہر بندے کو بخش دیا۔ تو یہ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنازوں میں جانے والوں کا مقام ہے۔ جنازہ پڑھنے والا، جنازے کو کندھا دینے والا، جنازے کے لیے جو ہے اپنا وقت نکالنے والا، دکان بند کرنے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے سامنے جو لاش پڑی ہے نہ جانے وہ کس ولی کامل کی لاش ہو سکتا ہے اس کی روح عالم بالا کے اندر پہنچ چکی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا قرب خاص عطا کیا ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ نے اس کو جو ہے وہ جنت الفردوس کا مقام عطا کر دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہو۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ نماز جنازہ جب چلتا ہے وہ الحمدللہ تعالیٰ اگر ہم عالم کیف کے اندر اس کو دیکھیں، عالم تصور میں اس کو دیکھیں، وہ شخص اس کو غسل دے دیا گیا ہے، اس کو کفن پہنا دیا گیا ہے، اس کو خوشبو لگا دی گئی ہے، اور اب وہ بندہ جو ہے نماز جنازہ اس کی پڑھی جانی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے قبر کے اندر رکھا جانا ہے، اور قبر کے اندر جب اس کو رکھا جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ وہ خوش نصیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت کرے گا، اور حضور جان عالم کی زیارت کرنے والے کی جنازہ پڑھنا یہ کتنا ہمارے مقدر کے لیے بہترین ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، نبی پاک کے چہرہ مبارک کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحبہ۔
تو میرے دوستو، نماز جنازہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ اس کو سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا حق نبی پاک نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، مسلمان کے حق سنیے۔ ہمارے ہاں سلام کا جواب بھی ہم بہت مشکل سے دیتے ہیں، بلکہ غریب بندہ سلام کر لے تو اس کو جواب دینے کا انداز ہی کچھ اور ہے، یہ انگلیوں کے پورے آگے کر دیتے ہیں، اور امیر آ جائے تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جپھا ڈالتا ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ امیر دعوت دے تو اس کے گھر میں جوتوں پر بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائے گا، غریب دعوت دے دے، بیٹیوں کے میلے بھی لے جائے تو اس کے گھر میں نہیں جائے گا، حالانکہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک مومن کا تم پر حق ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کے گھر میں جاؤ۔ اب یہ شادیوں کے اندر ہمارے معاملات ہمارے سامنے نہیں جاتے، دعوت دیتے رہتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر میں ان کے سگے بھائی نہیں آتے کیونکہ اس کی بہن غریب ہے، اس کا بہنوئی غریب ہے، اس کے بھانجے غریب ہیں، نہیں جاتے۔ سگے بھائی کیا نہیں جاتے کہ وہ غریب ہے، یہ امیر ہو چکا ہے۔ غریب کی دعوت پر یہ میں کہتا ہوں اور یہ عموماً اس کا درس بھی دیتا ہوں، جو امیر شخص غریب کی دعوت قبول نہ کرے، تم پر لازم ہے کہ تم اس کی دعوت قبول نہ کرو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ غریب سب سے پہلے غریب اپنے آپ کو خود برباد کرتا ہے، کیونکہ غریب کو اپنا احساس نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کا تم پر حق ہے کہ وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ فرمایا اگلا بندہ مومن کا تم پر حق ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور فرمایا حضور نے فرمایا مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ یہ بندہ مومن کا ہمارے ذمہ حق ہے، اس لیے اس حق کی خاطر نماز جنازہ میں جانا چاہیے۔ اور اگلی بات، اب نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے یہ پہلا حصہ بیان کیا کہ پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہے، اور دوسرا حصہ اس کا سن لیجئے۔ نماز جنازہ جب آپ کسی کی پڑھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر 40 افراد کسی کی نماز جنازہ رب کی رضا کے لیے پڑھیں اور اس بندے نے شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، اگر 100 افراد کسی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 افراد جب اس میت کے واسطے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی استغفار قبول فرما کے اس کو بخش دے گا۔ تو یہ نبی پاک سرور کائنات کے فرمودات ہیں اور ان کو عام کرنا چاہیے، اور نماز جنازہ لازمی پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم جب مریں تو ظاہر سی بات ہے کسی کے جنازے میں جائیں گے تو ہمارے جنازے میں کوئی آئے گا۔ حقیقت میں نماز جنازہ پڑھنے والا اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جتنے خاندانوں میں جائے گا اس خاندان والے اس کی میت پر بھی آئیں گے، اور جو کسی کے ہاں جاتا ہی نہیں ہے، کسی کے ہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی بھی نماز جنازہ میں لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا۔ تو نماز جنازہ کے لیے وقت نکالنا حقیقت میں اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اور چونکہ یہ دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ بخش دیتا ہے، تو یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا یہ اپنے جنازے کو بہتر کرنا ہے۔
جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے اور امداد کرتا ہے، اس کا دیکھا گیا ہے کہ غریب غربا اس کی نماز جنازہ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، اس واسطے لوگوں کے کام آیا کریں، تاکہ جب زندگی کی آخری گھڑیاں چل رہی ہوں اور سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہو اور جب یہ جہاں چھوٹنے والا ہو، جب ادھر ادھر کے دوست جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ہوں، تو اس وقت یہ تمام اچھائیاں، یہ تمام نیکیاں، یہ تمام بھلائیاں ضرور کام آتی ہیں کہ جب دنیا میں بندہ اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے قبر میں پہنچتا ہے یا نماز جنازہ کے لیے جنازگاہ میں اس کو رکھا جاتا ہے، تو اس وقت نہ تو وہ کسی کو میسج کر سکتا ہے، نہ اعلان اپنا خود کر سکتا ہے، نہ کسی کو آواز دے سکتا ہے، نہ کوئی ٹریفک جام کر کے اپنے جنازے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس وقت تنے تنہا وہ زبان اس کی اگرچہ چہکتی تھی، لیکن وہاں جب بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، جنازگاہ میں جب اس کی میت رکھی ہوتی ہے، چہچہاتی زبان بھی خاموش ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، بے بس نظر آنے والا انسان اپنے جنازے کے لیے کسی کو صدا نہیں دے سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتا، کسی کی منت نہیں کر سکتا، کسی کو روک نہیں سکتا، کسی کو ٹوک نہیں سکتا۔ اس کی نماز جنازہ مخلوق خدا کے سپرد ہوتی ہے، مخلوق خدا جانے اور وہ اس کا رب جانے، اس کے جنازے کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، وہ اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے صدیق اکبر مسجد میں بیٹھے ہوئے یاد رکھیے، جنازگاہ میں پڑی ہوئی جو لاش ہے وہ خاموش ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی نیکیاں صدا بن جاتی ہیں، اس کی اچھائیاں صدا بن جاتی ہیں، اس کی مدد کرنا مخلوق کو صدا بن جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ والے کام کرنا، لوگوں کو قدم قدم پہ رہنمائی فراہم کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ اسپیکر کی مانند بلند بلند آواز دیتی ہیں اور گھر گھر سے گویا کہ لوگ نکلتے ہیں کہ ان کو کوئی غیبی آواز آ رہی ہے، لوگوں باہر نکلو، آج دنیا سے وہ گیا ہے جس نے قدم قدم پہ مخلوق خدا کی مدد کی تھی، لوگوں کے کام آیا تھا، لوگوں کی ہیلپ کی تھی، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ غیبی آواز نکلتی ہے جو دلوں میں کوند کی طرح پیوست ہو جاتی ہے، دل خود متوجہ ہوتے ہیں، قدم باہر نکلتے ہیں اور بڑی مخلوق اس کے جنازے میں آتی ہے جو رب کے لیے زندہ رہا، تو رب کے بندے جنازہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس موجود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی آواز بند ہونے سے پہلے کچھ ایسا کر لو، کچھ ایسا کر لو۔ بتاؤ، بڑے بڑے دانائی رکھنے والے عقل مند باشعور چلے گئے، موت کو روک نہ سکے، بڑے بڑے بہادر چلے گئے، موت کا مقابلہ نہ کر سکے، بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے، موت کے سامنے سپر کھڑی نہ کر سکے، بڑے بڑے عقل مند اور دانائی رکھنے والے چلے گئے، موت کا علاج نہ ڈھونڈ سکے، بڑے بڑے جناب دولت مند چلے گئے، موت کو خرید نہ سکے، مطلب موت کو مؤخر نہ کر سکے، فرشتے کو رشوت نہ دے سکے، بڑی بڑی دنیا آئی چلی گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ میرے دوستو یاد رکھیے، ایک دن میں نے بھی ختم ہونا ہے، آپ نے بھی ختم ہونا ہے، اپنی جنازے کو بہتر کرنے کا اہتمام ضرور کیجئے، اور یاد رکھنا آپ کا جنازہ آپ کی اچھائیوں کا مرہون منت ہوتا ہے، آپ کے صدقات کا مرہون منت ہوتا ہے، آپ کی کمائی ہوتی ہے نماز جنازہ، اور نماز جنازہ انہی کا اچھا اور اعلیٰ ہوتا ہے جنہوں نے اعلیٰ کاموں میں اپنے آپ کو شریک کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آخرت کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، خالی روٹی کھانا تو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے نا، روٹی تو سبھی کھا کے سوتے ہیں۔ آخرت بھی ایک بہت لمبی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، جس کا اختتام نہیں ہے، جس کے بعد مرنا نہیں ہے، وہ آخرت
جس کے بارے میں نبی پاک فرما چکے ہیں. حضور جانے جانا کے بارے میں سنتے جائیے. نبی پاک سرور کائنات شہنشاہ موجودات اپنے حجرہ مبارک میں جو ہے ایک وان والی منجی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں, چارپائی پر لیٹے ہیں, اور آپ کی جو مبارک چادر ہے وہ جسم سے ہٹی ہوئی ہے. سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اجازت طلب کی. نبی پاک نے اجازت دی تو دیکھا حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. حضور فخر عالم فرماتے ہیں اے عمر فاروق تمہاری آنکھوں سے آنسو کس لیے نکلے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے جسم نازنین کے اوپر جو نشان دیکھتا ہوں تو اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا, اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ وہ کیسر و کسرا کے بادشاہ جو ریشم کے بستروں پر لیٹے اور آپ شہنشاہ دو عالم ہو کر اتنی سختی میں زندگی گزاریں. تو نبی پاک فرماتے ہیں عمر رو نہ, ہم نے آخرت کو قبول کر لیا ہے. میرے دوستو دنیا کی زندگی جینا تو ہر کوئی جیتا ہے, لیکن بالآخر وقت آخر ضرور آتا ہے. آخری وقت سب پر آتا ہے, آخری لمحہ سب پر آتا ہے. کون ہے جس کے گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو؟ کون ہے جس نے جنازہ اٹھتے نہ دیکھا ہو؟ بتاؤ کون ہے جس نے قبر کے اندر مردے کو اترتا نہ دیکھا ہو؟ کون ہے کہ جو قبرستان کے پاس سے نہ گزرا ہو؟ سب نے دیکھا ہے اور سب کو گزرنا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو جینا سکھائیے, زندگی کو راہ بتائیے, صراط مستقیم کو قبول کیجئے اور اپنے جنازوں کو بہتر کر لیجئے. اپنے جنازوں کو خود بہتر کرنا ہے, کسی اور نے بہتر نہیں کرنا. اور جنازے بہتر کیسے ہوتے ہیں وہ بتا دیا, اچھے کاموں سے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, جو بندہ پلاٹوں پہ قبضہ کرے, عدالتوں میں ناجائز کیس کرے, جو بندہ چوری کرے, ڈکیٹی کرے, حق مارے, مجھے اتنی بات بتا دیں مرے گا تو لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آگے جان چھٹی بندہ مغرور تھا یہی کہیں گے نا. اور یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر, بندہ رشوتیں دے لیتا ہے, بڑے بڑے افسروں کو خرید لیتا ہے, ڈیروں پر بھی اس کی سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے, لیکن رب کے دربار میں تو انصاف ہے. اس لیے اپنی ایسی زندگی جئیں, اچھا کمائیں, اچھا پہنیں, اچھا گھر بنائیں, آخرت کے لیے بھی کچھ عمل کریں, تاکہ جب نماز جنازہ اٹھے تو ہر بندہ آنکھ سے آنسو بہا کے رب کو کہے سونے ربا بندہ چنگا سی بخش دے, اس نے یہ کام کیا تھا علاقے میں, اس کو بخش دے, اس نے اتنی بچیوں کی شادیاں کرائی تھی, اس کو بخش دے, یا رب اس نے جو ہے وہ مسجد بنائی تھی, اس کو بخش دے, یا رب. یہ دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ مسجد صدیق اکبر پہ آپ کا سرمایہ لگا کیا ضائع ہو گیا؟ میں مر جاؤں گا, کتنے خطیب آئیں گے, صدیاں بدلیں گی, یہ مصلی ایسے ہی رہے گا. یہاں کتنے لوگ آئیں گے, وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ جنہ مسجد بنائی ہے انہوں نے بخش دے. تو مجھے بتائیں یہ سودا سستا نہیں ہے؟ کتنا اچھا عقل کا کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس میں پیسہ لگا لیا. اور یہ میں شروع سے بول رہا ہوں اور ابھی بھی بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا, اگرچہ بعض کانوں کو اچھا بھی نہیں لگے گا کہ یار اشفاق بھائی یہ کیوں ہمیں فورس کرتے ہیں, لیکن حقائق جب سامنے آنکھوں سے کھلتے ہیں نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یار صحیح سمجھاندہ سی بندہ کہ واقعی قبروں میں جب پڑے ہوں گے اور ادھر سے کوئی ولی اللہ دعا کرے گا اور وہ دعا نور کے تشت میں رکھ کے قبر میں پہنچے گی تو دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2021 چل رہا ہے, کتنی صدیاں پیچھے بیت گئی ہیں. 2021 چل رہا ہے, کتنی صدیاں بیت گئی ہیں پیچھے زمانے کو, کروڑوں سال بیت گئے, پتہ نہیں کیسے کیسے پھنے کھا دنیا میں آئے چلے گئے, آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. نظام زندگی ہے, ریل پیل رہے گی. تو میرے دوستوں اس لیے یہ صدقہ جاریہ والے جو کام ہے نا بھاری بہت ہیں. جیب سے کچھ خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہے بندے کے ذاتی فائدے میں, ذاتی بینیفٹ میں, کسی اور کا اس میں بینیفٹ نہیں ہے. اب یہاں چونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے کے قریب ہے, ایک حصہ ہمارا رہتا ہے آج کے موضوع کا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی.
اس میں کچھ لوگ غلطی کا بھی شکار ہیں. مجھے پچھلے جمعے جب میں یہاں تھا تو مجھے کال آئی کہ ایک مولوی صاحب نے جنازہ روک دیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کی جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو وہ بڑی بحث وہاں چلی, گھنٹہ جنازہ لیٹ رہا. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا جنازے کو تاخیر مت کرو, جنازہ اپنے وقت پہ پڑھا دو. یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. جنازے میں تاخیر نہ کرنے کا حکم حضور نے دیا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کوئی نمازی ہو یا بے نمازی ہو, گناہگار جیسا بھی ہو, اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. نماز جنازہ سبھی کی پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ ہے ہی اس لیے تاکہ اس کی بخشش کے لیے دعا کی جائے. ہر قسم کا کوئی بھی گناہ کسی بندے کے اندر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی جنازہ نہیں پڑھنی, بلکہ نماز جنازہ, خودکشی بھی اگر کسی نے کی ہے خدا نخواستہ, اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو, نسلوں کو اس برے فعل سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کو اللہ تعالی جب موت کا وقت آئے تو اچھے لفظ اور اچھی جگہ اللہ عطا فرمائے. تو نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی بھی پڑھی جاتی ہے, یہ ذہن میں مسئلہ رہے. بعض اوقات مکروہ وقت میں جنازہ آ جاتا ہے تو وہ بھی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں. مکروہ وقت جو 3 مین ہے نا, مکروہ وقت میں نماز جنازہ جنازگاہ میں پہنچی تو اس وقت تاخیر نہیں کرنی چاہیے, پڑھ سکتے ہیں. اور مکروہ وقت سے پہلے پہنچی تو فوراً پڑھ لو تاکہ مکروہ وقت سے پہلے ہی جنازہ پڑھا جائے. ویٹ نہ کرو, فوراً پڑھ لو تاکہ نماز جنازہ مکروہ وقت سے پہلے مکمل ہو جائے. اس کو تاخیر کرنا منع ہے. اور مکروہ وقت میں ہی جنازہ آیا ہے, جنازگاہ میں پہنچا ہے تو بھی پڑھ لو, اس میں اس کی تاخیر نہ کرو. اب نماز جنازہ کس کی نہیں پڑھی جاتی وہ سن لیں. ایسا شخص جو ڈکیٹی کر رہا تھا اور ڈکیٹی کرتے ہوئے مر گیا, فیر چلا مر گیا, تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. الامان والحفیظ. ڈاکو کتنا بڑا بدبخت ہے. گناہگاروں کی نماز جنازہ آپ کو بتایا پڑھی جاتی ہے, لیکن ڈکیٹی کرنے والا شخص, سنیں اور عظیم بھائی کو بھی یہ عرض ہے کہ اس کا کلپ کاٹ کے وائرل کریں. ڈاکو شخص, لوگوں کو لوٹنے والا, دوران ڈکیٹی لوٹ رہا تھا, کسی کی گولی چلی مر گیا, تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. کسی کے سے مال کوئی چھین رہا تھا, زبردستی کوئی چیز چھین رہا تھا ظلمن, اور اس وقت کوئی چیز لگی اور مر گیا, اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے. 2 فریق لڑ رہے تھے اور کئی لوگ آئے جو ناحق بندہ تھا اس کے ساتھ دینے میں لڑ پڑے. مقصد ساتھ دے دیا ناحق بندے کا, ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے لڑے اور اس میں مر گئے, وہ بھی جنازے سے محروم لوگ ہیں. ایسا شخص جس نے ماں اور باپ کو قتل کیا ہو, اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے. ایسا شخص جس نے لوگوں کے گلے گھونٹ کر ان کو مارا ہو, کئی لوگوں کو قتل کیا ہو, جیسے سیریل کلر ہوتے ہیں اور گلا گھونٹ کے مارتا تھا, ایسا قاتل تھا, تو وہ بھی نماز جنازہ سے محروم ہے. یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی جنازہ نہیں پڑھی جاتی. تو مجھے بتائیے, جو ڈکیٹیاں کرتے ہیں, مال لوٹتے ہیں, دکانوں پہ آ کے پسٹل دکھا کے چیز لوٹ لیتے ہیں, کب تک یہ لوگ کھائیں گے؟ کب تک یہ عیاشی کریں گے؟ یہاں سے لوٹتے ہیں اور ادھر عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں. یہ بد نصیب لوگ, ڈاکو لوگ, میری آواز جہاں کی دنیا بھر میں سن رہے ہیں, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, نہیں تو مرو گے اور ایسی حالت میں مر جاؤ گے کہ کہیں جو ہے وہ ڈکیٹی کرتے ہوئے پولیس والے نے فائرنگ کر دی تو مر گئے, مالک مکان نے فائرنگ کی مر گئے, دکاندار کی گولی سے مر گئے, تو تمہاری جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اس لیے ہمارے علاقوں کے اندر ڈکیٹیوں کا جو ماحول چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توبہ کر لیں. جس نے بھی ڈکیٹی کے لیے کوشش کی, ڈاکوؤں کا ساتھ دیا, ڈاکوؤں کو چھڑوایا,
ڈاکوؤں سے رشوت لی، ڈاکوؤں کی FIR نہیں کٹنے دی، وہ تمام لوگ سن لیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ڈاکو شخص اگر ڈکیٹی کرتے ہوئے کوئی جگہ سے لوٹتے ہوئے مارا جائے تو نماز جنازہ سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بطور مسلمان سوچیں، قرآن کو ماننے والے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں، اور اس تمام تر عقائد و نظریات کے باوجود ڈکیٹی کی طرف ہماری نسلیں کیوں جا رہی ہیں؟ ان تک یہ پیغام حق نہیں پہنچا۔ بھوکا بندہ مر جائے لیکن ڈکیٹی نہ کرے، چوری نہ کرے۔ گھر میں روٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کئی کہتے ہیں جی ہم نے تو ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم نے جی وہ اپنی فیسیں دینی، ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، دیہڑی کر لو، جو ہے نا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، ڈکیٹی اور چوری کی طرف مت جاؤ۔ یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا ظلم، بہت بڑی تباہی ہے، اور تمام تر دنیا بھر میں یہ ویڈیو کے ذریعے جو پیغام پہنچے گا، وہ تمام لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو سیکیورٹی فورسز کے اندر ہیں، جو سیاسی سیٹوں پر ہیں، جو جمہوری طاقتوں میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ ڈکیٹیاں کرتا ہے تو ان کو بھگا دو اور ان کا ساتھ مت دو۔ ساتھ دینا ہے تو نبی پاک کی مظلوم امت کا ساتھ دو، ووٹوں کو ٹھکرا دو، رشوت کے بیگ ٹھکرا دو، اور ان تمام ڈاکوؤں کو اور تمام چوروں کو عدالت کے اندر کھڑا کر دو، ان کو سزائیں دو، ان کو الٹا لٹکا دو۔ یہ جو کئیوں نے جہیز لوٹ لیے، کئیوں نے کسی باپ کی ساری زندگی کی کمائی لوٹ لی، کئیوں نے کسی جو ہے نا وہ بہن کا جو ہے وہ سہاگ اجاڑ دیا ڈاکوؤں نے، کئیوں نے جو ہے وہ ڈکیٹی کرتے ہوئے بدفعلیاں کی، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی۔ ان ظالموں کو الٹا لٹکا دو، ان کو سزائیں دو۔ اے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججوں، تم سے بھی رب پوچھے گا، اے سیاستدانوں تم سے بھی رب پوچھے گا، اے تھانے داروں تم سے بھی رب پوچھے گا۔ اگر تم نے ڈاکوؤں کا طرفداری کی اور ان کو جان بوجھ کے چھڑوا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انتقام کا انتظار کرو، اللہ کے انتقام کا انتظار کرو۔ جان بوجھ کے بات کر رہا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہوتا ہے لیکن اس پہ نجائز کیس ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اس نے ڈکیٹی کی نہیں، اس کو ڈاکو بنا دیا۔ تو یہ تمام تر باتیں ہمارے معاشرے تک پہنچنا ضرورت ہے اس دور کی۔ اگرچہ یہ باتیں تلخ ہوتی ہیں اور بری لگتی ہیں، لیکن یہ باتیں دین سے متعلق ہیں، اور ان کی اذیتوں سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ یہاں اڈے پر ایک بندہ سارا دن یار دکان کھولتا ہے، صفائی کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، شام کو بندہ آتا ہے، پسٹل رکھتا ہے، اس کی جمع پونجی چھین کے چلا جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر وہ غریب بھاگتا رہتا ہے، کوئی اس کی نہیں سنتا، کوئی پاور پیچھے ہو تو پھر کوئی سنتا ہے، ورنہ کوئی سنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے ان تمام لوگوں کو جو ڈکیٹی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ رب تعالی ان کو ہدایت دے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت چونکہ ختم ہوا، آپ سب دوستوں کو سیدنا صدیق اکبر کے عرس کی مبارک ہو۔ الحمدللہ ہفتے کو جو عرس ہوا، اس کی ٹھنڈک، اس کی مٹھاس ابھی بھی دل محسوس کر رہا ہے، اور انشاءاللہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ کا عرس منائیں گے انشاءاللہ، 21 رمضان کو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو مسجد صدیق اکبر کے ساتھ وابستہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔